آپ کے پاس جی، کیونکہ ظاہر ٹاپک ہی ایسا ہے سمی کہ میں چاہتی ہوں کہ سب کی رہنمائی ہو، اور میری بہنوں کی خاص طور پہ جو بہت ساری چیزوں کو لے کر کنفیوز رہتی ہیں اپنی زندگی میں، کیونکہ اکثر یہ حوالہ دیا جاتا ہے شوہروں کی طرف سے کہ ہمارے دین میں ایسا ہے تو ایسا کر لیا جائے۔ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں شادی کے بعد اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہماری پرائیویسی ملے، جو یقیناً عورتوں کا حق بھی ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اکثر یہ حوالہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، لڑکے کے ماں باپ کی ہم یہاں پہ اگزامپل دے رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے یا یہ لازم ہے یا ایسا کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا ہے، یا عورتوں کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی پرائیویسی جو ہے وہ اٹین کر سکیں؟ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سب پروگرام سے ہٹ کر ایک جو معاشرے کی ضرورت ہے اس حوالے سے آپ سوال لے کر آتی ہیں، اور اس پروگرام کی ایک منفرد ایک شناخت بنتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ جو سوال آپ نے کیا ہے بہن، اس میں بالکل بھی یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ایک شوہر کے اوپر، ایک خاتون کے اوپر اس پہ شریعت نے یہ ذمہ داری عائد کی ہو کہ آپ نے ہر حال میں ہی جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ بننا ہے۔ جی، اس میں فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک خاتون جو نئی ایک گھر میں آئی ہوئی ہے اور اس کی زندگی کا تجربہ ہے، تو اس میں اس کے لیے آسانیاں ہیں کہ وہ بزرگوں کے ساتھ رہتی ہے، اور کچھ خدا نخواستہ کئی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں خاتون کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ بزرگوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اسی طرح اولاد، وہ اگر بزرگوں کے ساتھ، دادا دادی اور ان کے ایک سسٹم میں رہتے ہیں فیملی کے ساتھ، تو وہ ایک اچھا سیکھتے ہیں، روایات ان کے اندر پلتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ کسی جوان بچی کے لیے ویسے بھی اکیلے رہنا، اکیلے شوہر کام تو پہ اس ہیں، کو ایک ذرا ایک محفوظ ساتھی مل جاتے ہیں، ایک ساتھی مل جاتا ہے کہ ساس ہیں محترمہ، آپ گھر کا کام کر رہی ہیں تو چلے ان کے لیے کچھ باہر سے وہ چلی گئی، وہ گروسری لے کر آ گئی، تو ایک آسانی ان کو مل جائے گی۔ ابھی شادی ہوئی ہے نئی اور ان کے زندگی کا لازمی بات ہے کہ اس میں اپنی خوشیاں دیکھ رہی ہیں، اور شوہر کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی ایک خاندان بنانا ہے، تو اس میں ان کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ لیکن ایک معاملہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر پیش آتا ہے کہ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ مشترکہ طور پر اس طرح رہنا کہ بہو کو اپنے گھر میں ہی رکھنا، یا میاں بیوی وہ لازمی ہے کہ وہ اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ ہی رہیں گے، اگر شادی کے بعد لڑکی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے الگ رہنا ہے، تو اس کو ہم شریعت سے کوئی بغاوت سمجھ جاتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں، یا اسے ایک غلط لڑکی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ فیملی کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی۔ جی، ایک یہ خاتون کا مکمل حق ہے کہ اگر وہ یہ کہتی ہے میاں سے کہ مجھے آپ الگ رکھیے، تو وہ الگ اس کو رکھا جائے گا، یہ مرد کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اچھا، یہاں پر ایک چیز میں جو الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، کہ الگ ہونے کا مطلب فرض ایک آدمی ہے جو اتنا بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتا، جی، کیا ایک الگ پورشن میں رہنا بھی الگ کرنا ہی مناسب ہے، یا الگ گھر کا مطلب الگ گھر میں رہنا ہے؟ جیسے آپ نے یونٹ الگ کر دیا، ایک یونٹ الگ کر دیں کہ میاں بیوی ہیں، ان کے لیے 2 کمرے اور ایک پورشن الگ ہو، پرائیویسی ہو، پرائیویسی ہو ان کے لیے۔ لیکن اگر وہ خاتون اس پہ بھی راضی نہیں ہے، اور وہ خاتون مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے جس جگہ پہ میں رہنا چاہتی ہوں، مثال کے طور پر مجھے ایک الگ گھر دلایا جائے، ٹھیک ہے، جس میں میں اپنی آزادی کے ساتھ رہنا چاہوں، تو مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اس کا گھر، اور جو اس کے لیے خوراک، اس کے لیے لباس، یہ سب اس کے لیے مہیا کرے۔ یہ ایک خاتون کا بنیادی حق ہے۔ پر علامہ صاحب، معذرت کے ساتھ، اگر وہ افورڈ نہ کر سکتے ہوں، جو جیسا سمی کہہ رہے ہیں کہ اکثر آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ نوکری پیشہ ہیں، اور بہت چھوٹی عمروں میں شادیوں کا کانسیپٹ بھی جنریٹ کر دیا جاتا ہے والد۔ ایک دن ہم اس پہ بھی ایک ٹاپک رکھیں گے کہ کیا ایج ہونی چاہیے شادی کے لیے؟ تو بلوغت کی ہے جو 18 سال پاکستان کے اندر ہے، اور یہی اسلام کا بھی ہے کہ آپ نے اس میں بچپنے کی شادی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ تو 18 سال تک اگر ایک صحیح طرح کی جاب میں وہ نہیں ہے، تو وہ اکثر اپنی بیویوں سے یہی کہیں گے کہ میں اتنا کماتا نہیں ہوں، اور اگر کوئی نہ کوئی فیملی ممبر ایسا ہو جو اس فیملی میں ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہو میاں بیوی کے درمیان، تو عورت کو پھر تو یہ رائٹ ہے نا، لیکن وہ آدمی کیسے اس کا سولوشن نکالے؟ لیکن اگر اس وجہ سے صبح شام گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، کئی گھر ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اسی بنیاد کے اوپر وہ آپس میں ٹوٹتے ہیں، خدا نہ کرے، کیونکہ رشتہ قائم کرنا یہ ہر حال کے اندر اسلام کا بنیادی مقصد بھی ہے کہ آپ کے درمیان میں تفرقہ نہ ہو، آپ کے درمیان میں جدائی نہ ہو۔ جی۔ لیکن ایک گھر ایسا ہے کہ جس کا ماحول اسی وجہ سے خراب ہوتا جا رہا ہے
صبح اٹھیں تو اس پہ ہی جھگڑا, اسی پہ ہی بحث. خاتون یہ چاہتی کہ نہیں مجھے الگ رہنا ہے. اور سمی اگر شوہر یہی بات بات پہ ایکسکیوز دیتا ہو کہ پیسے نہیں ہیں. اچھا ہبا, جیسے میں بھی مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مفتی صاحب یہی سوال کی طرف میں آ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ مجھے الگ رہنا ہے. اب شوہر پہ فرض ہو گیا کہ وہ اسے الگ رکھے. اب شوہر اگر بڑا گھر نہیں لے سکتا, جو اس کی ایک انکم ہے اس حساب سے چھوٹی جگہ پہ لے, تو کیا عورت پہ بھی بنتا ہے کہ اس کے ساتھ گزارا کرے, اس چھوٹے گھر میں ہی گزارا, چھوٹے گھر میں گزارا کر کے اس پہ پھر کیا لاگو ہوتا ہے؟ اس میں یہ اپنی پرتعیش ایک لیکچری تو نہیں مانگ سکتی ہے. معروف کے مطابق جو سوسائٹی کے اندر ہے, جس معاشرے کے اندر, جس گھرانے سے خود وہ آئی ہے اور جہاں پر جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں, اسی کے مطابق اس کے لیے, جسے قرآن میں کہتے ہیں بالمعروف, وَلَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف, عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہے کہ جس طرح عورتوں کے اوپر شوہروں کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری تو وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ ان کی کتنی استطاعت ہے اور اس حساب سے گزار, نہ کہ ان پہ زیادہ پریشر ڈالے. بہترین طریقہ ہے کہ شادی سے پہلے آپس میں تبادلہ خیال ہونا چاہیے. مرد عورت کو, ہمارے ہاں بالکل اس کا کوئی تصور بھی موجود نہیں ہے سوسائٹی میں کہ آپس میں ان کو بٹھایا جائے اور اس حوالے سے ڈسکشن کی جائے, خاندان کی باقاعدہ ڈسکشن ہو میاں بیوی آنے والے وقت کے بارے میں کہ میں اتنی میری انکم ہے, آپ کیا. اچھا یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے, شادی کے بعد خاتون کہتی میں جاب کرنا چاہتی ہوں, اور مرد جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. جی اس پہ کیا آپ کا, اس پہ یہ ہے. تو اب کیونکہ یہ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیا ہوتا, پہلے محبت کی باتیں تو ہو جاتی ہیں. آپ بالکل بالکل درست بات ہے. آپ دیکھیں نہیں. کتنا دین کی روشنی میں جو لوگ سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کا وزڈم کتنا الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں. ہم بیسک باتیں جن کو بالکل بھولے بیٹھے, نہ ایون پیرنٹس تک نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ باتیں ہو جائیں. پیرنٹس کے حوالے سے مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, میں ابھی تک اسی جگہ پہ پھنسا ہوا ہوں کہ الگ رہنے والے معاملے کے اندر. ایک مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے, اس کی بیوی نے الگ رہنے کی فرمائش کر دی, وہ الگ رہ رہا ہے, بالکل اس کے والدین میں سے ایک اس دنیا میں نہیں رہتے. اب والد ہیں یا والدہ ہیں, وہ اکیلے ہیں یا اکیلی ہیں, ایسے موقع میں وہ بیٹا کیا کرے, یا وہ جو بہو ہے اکیلے والد کو ساتھ رکھے, ایسے کیا یہ بھی جوائنٹ فیملی کنسیڈر ہوگا یا نہیں؟ اس میں اس سچویشن کے اندر کیا حکم ہے؟ دیکھیں خاتون الگ ہوئی ہیں, بیٹا الگ نہیں ہوتا ہے. بیٹا یعنی اس کے اوپر ماں باپ کے حقوق فرائض وہ سارے کے سارے اس پر بھی واجب ہیں کہ ماں باپ جس نے ان کو پالا ہے, جس نے پرورش کی ہے, تربیت کی ہے, مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے, تو وہ بیٹا صرف اپنی بیگم کو الگ کیا ہے اور اس کے حقوق ہیں وہاں پر. اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھے ان کے پاس. اچھا ہم مفتی صاحب سے بھی اس بات پہ رائے لینا چاہیں گے کہ آپ کیسے, جو سمی نے سوال کیا اس کو آپ کیسے مفتی صاحب دین کی روشنی میں کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. سعید بھائی آج کا بہت خوبصورت ٹاپک ہے آپ کا. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ مرض سے پہلے اس بیماری کو دیکھنا چاہیے کہ بیماری کہاں سے شروع ہوتی ہے. جو خاندانوں کا بگاڑ ہے وہ اصل ایک روحانی بیماری ہے, وہ ہے حسد. حسد سے شروع ہوا ہے, ورنہ ساتھ رہنے میں جتنی برکتیں دیکھی ہیں, جتنی محبتیں دیکھی ہیں خاندانوں میں, اس کی مثالیں ملتی ہیں. اور بردباری ہوتی ہے, خاندان جب ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے گھر اپنے افراد ملے ہوئے ہوں, محبتوں کے ساتھ رہوں, تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے. بے شک. اصل جو بیماری ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. مجھے آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں. بیماری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے, جب ہم کہتے ہیں یہ سب غلط ہیں, تو وہاں سے لڑائیاں جھگڑے جنم لیتے ہیں. پھر فساد, اللہ کی زمین پر فساد شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ کی زمین پر فساد نہ پھیلاؤ. کفر سے فساد پھیلتا ہے, شرک سے فساد پھیلتا ہے, لڑائی جھگڑے اسی کا سبب بنتے ہیں. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب غلط ہیں, تو یہاں پہ آ کے شروع ہوتا ہے آغاز. اگر آپ نے کوئی بات کی ہے تو وہ غلط نہیں کی, آپ نے مختلف کی ہے. غلط میں اور مختلف میں فرق ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. غلط میں اور مختلف میں فرق کرنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. پھر قوت برداشت ایک مرد کو تو کم از کم اندر لانا چاہیے. بالکل ایسے ایک مرد ہے تو وہ مرد بنے, مردانہ فیصلے کرے. ہوتی ہیں اکثر. سمجھ بھائی میرے 4 بیٹے ہیں, 4 بہویں ہیں,
पोते हैं, पोतियां हैं, हमने सबको साथ रखा है। हम उनके ऊपर मुसल्लत नहीं हुए जी, हमने दीन के फैसले किए। यानी साथ रहते हैं, खाते साथ हैं, पीते, कमरे घर सबके अलग अलग हैं, पोषण सबके अलग अलग है। इसमें इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं है कि उनको अलग नहीं करो, बल्कि दौरे नबवी का अगर हम जायजा लें तो उस जमाने में यह सिलसिला था। उन बुजुर्गों के सीने कदूरतों से पाक थे, निफाक से पाक थे, मुनाफकत नहीं थी, वो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का ख्याल रखते। अलमिया ये है कि हमने सिर्फ हकूकुल्लाह को पढ़ लिया है, दीन ये है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, हम हकूकुल इबाद की तरफ नहीं गए। अल्लाह फरमाते अल खल्क़ु यालुल्लाह, कि मखलूक मेरा कुंबा है। अगर खुदा को ढूंढना है तो मखलूक में ढूंढो, सुभान अल्लाह। मैं तो मखलूक में मिलता हूँ। अगर मैं किसी को बहू बना के लाया हूँ तो मेरा हक है कि वो मेरी बेटी है, वो मेरे बेटी की इज्जत है, उसके कुछ हकूक है वो मैं अदा करूं। जब मैं उसे बेटी कहकर पुकारता हूं तो वो 70 बार मुझे जी कहती है, सुभान अल्लाह। तो इस तरीके से एक घर का माहौल बन सकता है। जी मुफ्ती साहब, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग दूर रहकर भी आपकी प्राइवेसी खराब कर सकते हैं और करीब रहकर भी हुकूक वाली बात। वो जो सवाल है सभी भाई का रह गया, वो उधार क़यामत तक न चला जाए। मुफ्ती साहब वो यही कि क़यामत का बड़ा मुफ्ती साहब आपने रेफरेंस दिया कि हम अपने बेटों के पोर्शंस अलग किए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई अफोर्ड ना कर पाए, वही वाली बात, सिर्फ बात इतनी, अफोर्ड का मसले का हल है जी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी खातून जन्नत का ब्याह किया, शादी हुई, तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का घर नहीं था। उन्होंने अपना घर शादी के लिए किराए पे लिया। तारीख है, पढ़ो इमाम सयूती को, पूरे तमाम चीज़ें वो लिखी हुई हैं। तो हम कहते हैं कि हम पैगंबर का उसवा हसना अपनाते हैं, तो अपनाओ ना पैगंबर का उसवा हसना। तो बेटियां अपनाए ना खतून जन्नत का रास्ता, तो खतून जन्नत का दामन थामे, वो बहुएं, वो बेटियां, वो लड़कियां जो ब्याह के आती है, ना करे डिमांड है तो डिमांड कर ली ना हजरत खातून जन्नत ने। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि जाओ अब्बा से कुछ नुकरानियां लेके आओ। आजकल माने गनीमत में कुछ औरतें आई हैं, तो आई तो हजरत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ नहीं रखते। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने सारा माजरा सुनाया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए। फरमाया फातिमा, मेरे पास बदर और ओहद के यतीम बहुत हैं, उनके लिए ज़रूरत है, आपको मैं तस्बीह फातिमा बता दूं? मसले का हल बता दिया। समी भाई, हर मसले का हल होता है अगर हम हसद की तरफ ना जाएं, कुव्वत बर्दाश्त लेके बैठे, सबको गलत न कहें, बस ये कहें कि सोच में इख्तलाफ हो सकता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इख्तलाफ में खैर है, इख्तलाफ में बरकत है, इख्तलाफ में लड़ाई नहीं है। इख्तलाफ तो तहकीकात का नाम था, वो इख्तलाफ तो समंदर में गोता लगाने का नाम था, मगर हमने उसको ये रंग दे दिया कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, वो सही है, बाकी सब गलत है। यही आके हम बड़ी गलती करते हैं। खूबसूरत बात। वो इसी मसले को हल करना होगा, वरना आज भी हमारे और मुसलमान, हम एक कौम है समी भाई, हम एक कौम है मुसलमान। ये कैसे है मेरे दांत में दर्द हो और मेरी आंख ना रोए? मेरे दांत में दर्द होता है, मेरा हाथ नहीं सोता, मेरे पाँव नहीं सोते, मेरा जिस्म नहीं सोता। तो मुसलमान एक कौम है और ये रसूलुल्लाह की कौम है। खूबसूरत बात। बस मेरी पहचान ये है कि मैं चलूं, मुझे कोई ये ना कहे ये फुला जा रहा है, फुला जा रहा है, फुला जा, ये कह दे ये रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इख्तिलाफ राय हो सकता है, आपका नजरिया मुख्तलिफ हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। तो हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, मिसेस जाहिद। जी कहिएगा। मुल्तान से मेरा सवाल यह है कि रोजे के हवाले से सवाल है। अगर कोई शख्स रोजे नहीं रख सकता, वो इस कंडीशन के अंदर है, जैसे कि मेरे शोहर बीमार है, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है और फालिज भी हुआ है। अच्छा। तो वो मुसलसल भी तमाम उम्र उसने उन्होंने रोजे रखे। इस बार ऐसा है कि पहले भी बीमारी की हालत में रखे, इस बार ऐसा ना हो और रोजे भी ना रख सके, वो क्या करे? ठीक है, समझ गए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो इंतहाई मकरूज हो, शदीद कर्ज की हालत में, और उसने कर्ज भी अदा करना हो, कर्ज के लिए उससे परेशान कर रहे हो, और वो मजीद उस कर्ज को उतारने के लिए किसी ऐसी जगह से कर्ज ले
जैसे कि ये ऐप वगैरह है, बैंक लोन है, जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है जी, होता तो अब वो लेना भी ना चाहता हूँ, कभी जिंदगी में लिया भी ना हो, तो मजबूरन अगर वो ऐसा करे तो इससे अल्लाह रसूल के साथ भी सुना है कि पढ़ा भी है कि जंग है, अगर उसे लेना पड़ जाए तो ये उसके लिए जायज होगा लेना या नहीं होगा? ठीक है मेरी बहन, आपका सवाल हमने लिख भी लिया है, थोड़ा समझ भी लिया है। अब ब्रेक एक छोटा सा हम लेना चाहते हैं मेरी बहन। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। इसी तरह कॉल्स करते रहिए और अपनी भी रहनुमाई कीजिए और हमारी भी। नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आपके मेज़बान उलमा कराम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सवालात का सिलसिला जारी है और अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें कॉल हमारे साथ एक कॉलर थी, उन्होंने 2 उनका सवाल पूछे हैं सवाल था जी, हमसे 2 अहम सवाल किए गए थे, तो हम चाहते हैं कि हम दोनों ही से उसके बारे में राय लें। सवाल पहला तो ये था कि वो काफ़ी बीमार हैं, शायद जी, ब्रेन हेमरेज के शिकार हैं और वो रोज़े नहीं रख पा रहे, फिदिया भी नहीं दे पा रहे जी। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये था कि अगर उन्होंने कर्ज लिया है और वो कर्ज चुकाने के लिए किसी और जगह से कर्ज ले रहे हैं, किसी बैंक से या किसी ऐप से, तो इसके इन दोनों मामलात में क्या अहकामात है? जी बहुत शुक्रिया आपका। जो पहला सवाल है कि अगर एक खातून या कोई मर्द मर्ज़ की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, एक रोज़ा नहीं रख सकते या पूरे मुकम्मल रमज़ान के रोज़े नहीं रख पा रहे हैं जी, तो मिस्कीन को खाना खिला दें। एक रमज़ान का जो फ़िदिया है कुरान मजीद में है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतु ताआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। यानी वो खाना कि जो आपकी दस्तरस में हो, जिस तरह आप खुद खाते हो, वो उम्दा खाना, चाहे वो 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए या जो खुद खाते हैं। 50 रुपए में आजकल क्या खाना आएगा? जो अपने लिए वो यही बता रही थी ना कि अगर अपने लिए ही खाना मुश्किल हुआ नहीं हिबा, वो हर किसी उनके लिए अगर वो खुद 100 का खा रहे हैं तो फिर 100 का ही देंगे। जो इंसान खुद 1000 का खा रहे हैं वो 1000 का देगा। यही तो सवाल था ना कि अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो 2 लोगों का खाना ही बमुश्किल उनके लिए हो, बच्चों को ही खिलाना मुश्किल हो, तो वो फिर ये वाला प्रोसेस कैसे करें और पूरे महीने का 30 दिन का कैसे करें? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो पिछले साल उन्होंने रोजे रखे थे, इस साल वो बिल्कुल नहीं रख पा रहे। हाँ, ये भी मामला है कि वो अच्छा, ये खाना खिलाने से मुराद 3 टाइम का खाना खिलाना नहीं है, ये किसी एक वक्त में भी आप एक मिस्कीन को खाना खिला दें। ठीक है। और आप हमारे माशरे में देखें तो बहुत कम पैसों में भी जहाँ पर वो खुद रहती हैं, वो इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी सोसाइटी में रहती होंगी जहाँ दीगर लोग उनको मिल जाएंगे अपने जैसे, तो वो उनमें से किसी एक मिस्कीन को खाना खिला दें। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि रोज़ा जो है उसका रखने है और वो ये कहता है कि मुझे भूखों का एहसास है, मैं अपनी मसरूफियात की वजह से या सफ़र की वजह से रोज़ा नहीं रख पा रहा हूँ, तो वो भी फिर बगैर किसी उज़र के, मर्ज़ के, वो अगर रोज़ा नहीं रखना चाहता ऐसा कर सकते हैं, वो मिस्कीनों को खाना खिला दे। ठीक, वो लोगों को खाना खिलाए और ये कुरान मजीद से हमें वाज़ेह तौर पे मालूम हुआ। ठीक जी मुफ्ती साहब, मैं पहली बात तो ये अर्ज़ करूँगा, माशाअल्लाह हमारे इस साइल का ताल्लुक़ मुल्तान शरीफ से है, मदीनतुल औलिया औलिया की सरज़मीन है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए जो बीमार है। आमीन। तो वो बुनियादी बात यह है कि हमारी शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। अगर वाकई बीमार हैं, हकीम डॉक्टर ये कहते हैं कि अब बहुत खटन मर्ज़ है, इतना बढ़ गया है कि उम्मीद बाकी नहीं, तो फिर फिदिया दिया जाएगा। अगर उम्मीद बाकी है बेहतर होने की तो वो इन रोज़ों की बाद में कज़ा करेंगे। अगर बाद में बेहतर हो गए, अगर बेहतर हो गए, अगर उम्मीद है, डॉक्टर कहते हैं ये बीमारी दफ़ा हो जाएगी, वक्ती बीमारी है, तो वो बाद में इसका नेमुल बदल रोज़ा ही है। वो ज़रूरी नहीं कि गर्मी बल्कि सर्दियों के रोज़े भी वो रख सकते हैं, रोज़ा ही रखेंगे। दूसरा जो इसमें इशू आ रहा है कि वो साहिब निसाब भी नहीं है, यानी मालदार भी नहीं है, गरीब भी है। लामहाला जब बंदा बीमार होता है तो उसके पास वसाइल भी कम होते हैं, वो कमा भी नहीं पाता, मकरूज भी हो जाता है। अगर उसके ऊपर कर्जा है तो वो इस सूरत में भी अपना कर्ज चुका सकता है कि ज़कात की मद में से वो ले सकता है। वो ज़कात की मद में से उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, इस पे फतवा है कि वो ज़कात लेके अपना कर्ज भी चुका सकता है, अपना पेट भी भर सकता है, और जो साहिब निसाब लोग हैं उसको ज़कात दे भी सकते हैं। और फिदिया यही है कि जो जिस मुआशरे में वो रहता है, यानी जितना जैसे खुद खाता है उसका हिसाब करके वो दे। अगर नहीं भी दे पाता फिर इंतज़ार करे, रोज़े रखे। अगर वो भी नहीं तो अस्तगफार करे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले। मुफ्ती साहब, आपने बीमारी का कहा कि चलें ये तो समझ आता है, आम बुखार वगैरह हो, कुछ आपको वायरल हो जाता है, आप कुछ दिन बाद रोज़ा रख लेते हैं जी, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे ब्रेन हेमरेज, आपको नहीं पता कि आप सेहतयाब हो पाएंगे या नहीं। अच्छा, उम्मीद भी बहुत कम होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो
تو اس معاملے میں کیا کریں پھر آپ؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحبان ہمارے پہلے ہی پیشن گوئی کر دیتے ہیں بچنے والا ہے بندہ یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہے. ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر تو صحیح بھی کم از کم بڑے قابل ہیں، پہلے ہی ماشاءاللہ اپنی بشارتیں سنا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کتنی جلدی خدا تعالیٰ کے پاس پہنچنے والا ہے. میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے میرا مقصد مدعا وہ یہ نہیں ہے کہ بلکہ یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، وہ پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے. اگر زندگی کے سانس باٹی ہیں 2 مہینے بعد 3 مہینے کے اندر صحیح، سال بھر کے اندر وہ صحیح ہو سکتا ہے تو پھر روزے ہی رکھے، فدیہ نہ دے. فدیہ تو وہ آخری چانس ہے، آخری موقع ہے، یعنی جب کوئی حل نہ بچے پھر آپ فدیہ کی طرف. مفتی صاحب ایک آپ کو سوری بیچ میں ڈسٹرب کریں، واپس آپ کے اس پہ آتے ہیں، کسی کال لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کے لیے کوئی سوال ہو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. جی بات کون کر رہی ہیں آپ؟ پہلے نام بتائیں اپنا. ہیلو. جی نام بتائیے. کون؟ میرا نام سمیہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. سمیہ کراچی سے. جی سمیہ پوچھیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے شوہر جو ہے وہ کسی مجبوری کے تحت عمرے پہ میرے ساتھ نہیں جا سکتے، کیا میں اکیلی عمرے پہ جا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے سمیہ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سوال ہے، لیکن ہمیں ابھی پچھلے سوال کا جواب بھی دینا ہے، قرض والا. وہ سوال بھی ہمارے پچھلے کالر کا باقی ہے، تو 2 سوالات ہیں جلدی لیکن جواب دیں گے، ہم وقت کم ہے. جہاں تک بہن کا سوال ہے تو عمرے پہ جانے کا، اگر وہ گروپ میں چونکہ عمرے کے لیے یہاں پر گروپس جاتے ہیں باقاعدہ، تو اگر وہ کسی گروپس کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ کوئی محرم ہے تو بالکل ان کو اجازت ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بغیر محرم کے آپ نہیں جا سکتی ہے، لیکن اس کی جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں سفر میں خطرات ہوتے تھے، لازمی بات ایک محرم ساتھ ہوں. تو آج تو سفر بہت آسان ہو گیا ہے، جہاز کے ذریعے آپ گئے اور ہر جگہ پر سیکورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، تو وہ حفاظت کے وہ سارے جو خدشات تھے وہ موجود نہیں ہیں. تو لہٰذا ایک خاتون آج کے زمانے میں اگر وہ اکیلے جانا چاہتی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں. بے شک جا سکتی ہیں. جی بالکل، یہ صرف علماء کا اختلاف ہے اس میں. اب تو اجازت ہے، اب وہ پہلے والی پابندیاں نہیں ہیں. اب قافلے جا رہے ہیں، سہولتیں آ گئی ہیں، سفر مختصر ہو گئے ہیں. تو اسی طرح اگر وہ عزت نفس کہیں مجروح نہیں ہوتی، پردیداری کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہ اس معاملے میں وہ جائیں اور عمرہ نفلی عبادت ہے، جا کے وہ ادا کریں. اگر جب اللہ تعالیٰ حج فرض کر دے گا تو وہ حج کریں گے. قرض والا سوال ہمارا رہ گیا کہ اگر انہوں نے قرض لیا تھا اور وہ قرض کے بعد قرض چکانے کے لیے کسی اور سے قرض لیں، بینک سے کسی ایپ سے، تو کیا؟ لیکن جتنی بھی یہ سوشل میڈیا پر ایپس ہیں ان سے تو بچنا چاہیے. سب دھوکہ، فراڈ اور فراڈ دہی کی پر مبنی ہے یہ جو ایپس وغیرہ ہیں. ہاں اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کسی سے قرض حسنہ لے رہے ہیں، ایسے دوست ہیں یا ایسے قریبی لوگ ہیں، ایسے ادارے بھی ہیں مفتی صاحب، ایسے ادارے بھی ہمارے پاکستان میں ہیں جو خود بخود قرض دیتے ہیں، قرض حسنہ دیتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن قرض کے لیے قرض لینا صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ بھائی میں پہلے سے قرض کے اندر مبتلا ہوں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ لینا چاہیے. قرآن مجید میں مسلمان اس کی مدد کریں، لوگ اس کی مدد کریں. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس کی مدد کریں. بالکل سن رہے ہیں، اس کی مدد کریں تاکہ وہ قرض کے بوجھ تلے نکل آئے. پہلے بھی وہ قرض لے چکا ہے. مفتی صاحب صحیح فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے. ہمارے پاکستان میں ایسے ویلفیئر ہیں، ایسے ادارے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بغیر اس کے سود کے، بغیر اس کے وہ قرضے دیتے. تو اس سے بلکہ وہ ایسے لوگ پڑے ہیں جو جا کے اس کی وہ کرتے ہیں، جا کے قرض پورے کا پورا قرضہ معاف کروا دیتے ہیں. بالکل معاف ہو جاتا ہے اور وہ ادا کر دیتے ہیں ایسے بڑی خاموشی کے ساتھ. کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی، وہ ہو جاتا ہے. جی دونوں علماء کرام کا بہت بہت شکریہ، آج تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ سمیع، بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر، آپ کی گفتگو سن کے، جس طرح سے آپ ذکر حق کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کی برکتیں عطا فرمائے، آپ کو آپ کی سعادتیں عطا فرمائے. رمضان آپ لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب، اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیغام، یہ کوشش ہمارے تمام ناظرین تک بھی پہنچے.